ٹھیک الحمدللہ۔ یہ کیا بات چل رہا ہے؟ آدم علیہ السلام ہے کہ دو؟ ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدم وہ ہے جن سے نسل انسانی چلی ہے، اور ایک آدم وہ ہے جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ ایک آدم علیہ السلام کی بات کرتے ہو کہ پہلا وہ پیغمبر تھا پھر اس کی اولاد چلی کہ نہیں؟ الگ الگ آدم علیہ السلام کا بات کر رہے ہو؟ وضاحت وضاحت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں آدم کو زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ اگر یہ آدم پہلا ہی انسان تھا تو اسے نبی کس کے لیے بنایا گیا؟ لوگ تو تھے نہیں موجود۔ ہاں لوگ موجود نہیں تھے تو اللہ جل شانہ اس کو خلیفہ کیوں بنایا؟ خلیفہ بنانے، خلیفہ پتہ ہے نا کب بنتا ہے انسان؟ بادشاہ کب بنتا ہے؟ جب رعایا موجود ہو۔ لوگ گھر کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ وہاں رہا جائے، لیکن اگر رہنے والے ہی نہ ہو تو گھر کو ہی بنائے گا؟ ایک منٹ صبر کرو۔ اللہ نے یہ دنیا کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ اس میں انسان رہے۔ اگر انسان نہ ہو تو آدم علیہ السلام کیوں اللہ نے مبعوث کیا؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ انسان موجود تھے، اللہ نے بھی آدم علیہ السلام کو مبعوث کیا تاکہ ان کی رہنمائی کر سکیں۔ تو قرآن مجید میں جو وضاحت کے ساتھ ذکر ہے کہ جنت سے نکل جاؤ، بعد میں جو ہے نا آپ کے اولاد ہو گئے وہ ایک دوسرے کا جو ہے نا دشمن ہو گئے، تو اس کا وضاحت جو ہے نا بعد میں تمہاری اولاد ہو گئے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی کہ اب تم جنت سے نکل جاؤ بعد میں تمہاری اولاد ہو گئی وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو؟ دکھاؤ مجھے وہ آیات ذرا پڑھو، آیات پڑھو جو آپ نے پہلا پڑھا۔ پڑھو، مجھے کیا پتا کون سی آیت پڑھ رہے ہو، میرے تو علم میں نہیں ہے، اسی لیے تو دلیل مانگ رہا ہوں آپ سے بھائی۔ وہ جو آپ نے پڑھا کہ بعضکم لبعض ہاں کیا ہے یہ؟ شروع سے پڑھو سر۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ۔ میں تو حافظ نہیں ہے نا، آپ کے پاس قرآن مجید پڑھا ہوگا، آپ نے پہلا پڑھا تو ترجمہ میں کرے گا۔ حافظوں کی یونیورسٹی میں پرنسپل لگا ہوا ہوں۔ آپ کے پاس فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا، تو آپ کے پاس نہیں ہے چیٹ جی پی ٹی؟ ڈاؤن لوڈ کر لو۔ نہیں، یہ میرے پاس ایک موبائل ہے، میں چیٹ جی پی ٹی کا ریسرچر نہیں ہوں، میں اپنا جو ہے نا کتاب دیکھتا ہوں، ابھی کتاب نہیں ہے۔ تو پھر کتاب قرآن کریم دیکھو، قرآن کریم نہیں ہے نا، ابھی نہیں ہے۔ میں اچھا ٹھیک ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ، اور ہم نے ان سے کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت، میں بتا رہا ہوں نا بھائی، میں بتا تو رہا ہوں، صبر تو کر لیا یار، پتہ نہیں تم کس طرح کی مخلوق ہو یار آپ لوگ۔ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت آدم کو تم نکل جاؤ، اس کے بعد پھر تمہاری اولاد ہوگی، ان میں سے بعض کی دشمن ہوگی۔ ہاں یہاں ذکر ہی نہیں ہے اولاد کا بھائی، یہاں ذکر نہیں ہے اولاد کا۔ ہاں پھر ایک مطلب پھر آپ کا یہ ہو گیا کہ آدم علیہ السلام اور حوا بی کے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہوگا؟ نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں آدم اور حوا کے علاوہ اور بھی موجود تھے، اسی لیے اللہ نے یہ جملہ اس لیے جمع کا صیغہ انہی کا خلیفہ بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے، بعض مفسرین حضرات کہتا ہے کہ ادھر ابلیس بھی موجود تھا، تو جمع جو ہے نا اس کا اطلاق ابلیس بھی موجود تھا، جنت میں ابلیس بھی موجود تھا بھائی، جنت میں ابلیس بھی موجود تھا۔ ہاں یہ آدم علیہ السلام کے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ بھائی بات سنو بھائی، بھائی بات سنو، ایک منٹ پہلے آپ کہہ رہے تھے دجل مت کرو، میرا سنو، دجل مت کرو، نہیں پتہ چلے گا کون دجل کر رہا ہے۔ ایک منٹ صبر کرو۔ آدم علیہ السلام کدھر موجود تھا؟ شیطان نے جب درخت دنیا میں کھایا، درخت کا پھل
آپ انسان ہے کہ کیا ہے کہ جانور ہے کہ بچہ ہے کیا ہے؟ میں تو انسان ہوں، میں تو انسان ہوں، اپنا بتاؤ تمہارے حالات مجھے تو میں انسان نہیں لگتا. اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ. پھر خرم بھائی آئیں گے، ان کا چشمہ پہنا کرو، پھر صاف صاف دکھائی دے گا آپ کو. آپ کی آنکھیں کمزور ہو گئی. بادام کھاؤ، بادام کھانے سے بھی آنکھیں تیز ہوتی ہیں. 3.4 بلین ایئرز بادام کو بادام وہ اس نے یہ بینک کو بھی آپ کو تو فری میں ملتا ہے، آپ کو تو فری میں ملتا ہے. ہمارا تو غریبی ہے نا. آپ کو تو فری میں پیسہ ملتا ہے کینیڈا اور ادھر سے تو آپ کو پیسہ ملتا ہے. ہمارے یہاں پہ پیسوں کے درخت ہم نے درخت لگائے ہوئے درخت وہی ہے نا. آپ یہ بتاؤ جنت میں شیطان چلا گیا تھا، جنت میں شیطان گھس گیا تھا. نہیں وہ کناروں سے جو ہے نا جنت کا جو ہے نا وہ تو لامحدود ہے، اس کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن ادھر سے جو ہے نا جنت کے اندر جو ہے وہ شیطان گھس گیا تھا. کس طرح آدم کو اور غلایا؟ پھر آدم علیہ السلام کو وسوسہ کیا باہر سے، جنت کے باہر سے. کیا بلوٹوتھ تھا، وائی فائی تھا، کیا کس ڈیوائس سے، کیا ٹیکنالوجی تھی جنت کے اندر باہر سے؟ ابھی جواب کا دیا. ابھی شیطان آپ کے پاس موجود ہے کہ نہیں؟ کدھر موجود ہے؟ حدیث کو مانتے دنیا ہو؟ میں ہے نا. جنت میں ہوں میں کیا؟ میں جنت میں ہوں. آدم علیہ السلام جنت میں تھے. حدیث کو مانتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں آدم علیہ السلام جنت میں تھے نا. آپ حدیث کو مانتے ہو کہ نہیں؟ اب یہ جواب نہیں دے رہا، ادھر ادھر جا رہا ہے. جواب دو اس چیز کا. ایک منٹ، جنت میں تھے کہ کہاں تھے؟ میں ادھر ہوں. آپ حدیث کو مانتے ہیں کہ یا نہیں مانتے؟ یہ بات کرو. جی میں پوچھ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام ابلیس کا جو بڑا ہوتا ہے وہ سمندر کے ایک ٹابو شیاطین آتا ہے. وہ حدیث سنا ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ لوگ تو ڈرامے اور یہ فلمیں دیکھ کے نا یہی سمجھ رہے ہو کہ یہاں پہ بس ایک وہ رکھا ہوگا اس طرح نا. یہی چیز ہے، یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے. اس میں عقل مندوں کے لیے جو ہے نا، جو عقل رکھتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے. یہ لوگ صرف تصوراتی دنیا میں ہی تم لوگ رہ سکتے ہو کہ بھائی ایک بہت بڑا دجال ہے، یہ چیزیں ہاتھ میں حدیث تصور ہے. حدیث رک جاؤ، اس سے بات کرو نا. اب یہ جو بات آپ نے کی ہے دلائل بڑھا جاؤ، دلائل مضبوط کرو، پھر جو ہے نا مسئلے پر جائے گا. آپ جنت جہنم کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں ہم، جنت اور جہنم اور سب کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. بات یہ سن تو لو نا یار، کیا ڈر تمہیں اتنا